بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذکرنا فی الحاشیۃ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلۃ الواقع والقاط الی آخرہ۔ کل تک ہماری بات یہ چلتی رہی کہ استصحاب کے علاوہ باقی اصول نہ وہ قائم مقام قطع طریقی واقع ہو سکتے ہیں، نہ قائم مقام قطع موضوعی واقع ہو سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ استصحاب، اس کی جو دلیل ہے لا تنقض الیقین بشک، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائم مقام قطع طریقی تو واقع ہو سکتا ہے، لیکن قائم مقام قطع موضوعی واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کل آئی تھی۔ وما ذکرنا فی الحاشیۃ، ملا خند رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے غالباً درر الفوائد اس کا نام ہے، جو شیخ انصاری کی رسائل پر ان کا حاشیہ ہے، یعنی استاد کی کتاب پر ان کا حاشیہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، بڑی باریک بات ہے، اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ استصحاب قطع موضوعی طریقی کا قائم مقام تو بن سکتا ہے، لیکن قطع موضوعی وصفی کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ شیخ اخند رحمۃ اللہ علیہ وہاں اپنی کتاب میں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب قطع موضوعی طریقی کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ لطف لینے کا بڑی باریک بات ہے۔ فرماتے ہیں جو بات میں نے وہاں شیخ انصاری اپنے استاد گرامی قدر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی توجیہ میں کی تھی، آج کہیں گے کہ وہ درست نہیں تھی۔ وہ بات تھی کیا، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں دلیل آ گئی جس نے کہا صدق العادلہ، اس دلیل نے امارہ کو حجت قرار دیا۔ دلیل آ گئی لا تنقض الیقین بشک، اس نے استصحاب کو حجت قرار دیا۔ لطف لینے کا بڑی باریک بات ہے۔ ہم اس کو یوں کوشش کرتے ہیں آسان بنانے کی کہ ایک ہوتا ہے واقع اور ایک ہوتا ہے قاطع بالواقع۔ ایک ہے ایک گلاس کا خمر ہونا، اور ایک ہوتا ہے ہمیں اس کے خمر ہونے کا علم ہونا، اس کی قاطع ہونا۔ توجہ کرنے کا لطف آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بس ایک ہو گیا واقع اور ایک ہے قاطع بالواقع۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی امارہ، اچھا اب وہاں پر بھی لطف لینا ہے، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں پھر ہم ان میں آتے ہیں۔ ایک ہو گیا واقع اور ایک ہو گیا قاطع بالواقع، تو وہاں پر بھی قاطع کبھی فقط طریق الی الواقع ہوتی ہے، یعنی حکم ذات پر ہوتا ہے، خمر پر قط فقط طریق اور حاکی ہوتی ہے،
اور کبھی وہاں پر قد جزء موضوع ہوتا ہے، یعنی اگر شارع یوں فرمائے کہ معلوم الخمریت حرام، تو حکم حرمت کا موضوع دو چیزیں ہوں گی، ایک ہے واقع میں اس کا خمر ہونا اور ایک ہے اس کی خمریت کا علم ہونا۔ صرف قط ہو اور واقع میں نہ ہو پھر بھی حکم حرمت نہیں، واقع میں ہو اور علم نہ ہو تو بھی حکم حرمت نہیں، لطف لینا ہے۔ تو پس قط کبھی فقط طریق ہوتی ہے اور کبھی وہ جزء موضوع یا قید موضوع ہوتی ہے، جس کو ہم قطع موضوعی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو دلیل اعتبار ہے، یعنی صدق العادلہ، اس نے امارہ کو، خبر ثقہ کو معتبر قرار دیا، لا تنقض الیقین بالشک، اس نے استصحاب کو معتبر اور حجت قرار دیا۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ امارہ یا یہ استصحاب، جیسے وہاں قط میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک واقع اور ایک قط بالواقع، یہاں پر بھی مستصحب کو یا مؤدی امارہ کو کل واقع قرار دیا جا رہا ہے، جیسے وہاں واقع ہوتا ہے یہ بھی مثل واقع کے ہیں، کہ دلیل اعتبار، دلیل حجیت نے کہا ہے کہ جیسے ایک واقع میں واقع ہوتا ہے، یعنی ایک واقعیت ہوتی ہے حقیقتاً، تو یہ معدہ بھی مثل اسی واقع کے ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے، یا یہ مستصحب بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، لطف رہنے آگا۔ تو پس صدق العادلہ یا لا تنقض الیقین بالشک، اس نے ہمیں یہ کہا کہ مستصحب یا مؤدی امارہ یہ بھی مثل اس واقع کے ہے کہ جو واقع میں واقع ہوتا ہے۔ اس دلیل اعتبار کی دلالت مطابقی ہے اس بات پر کہ مستصحب یا مؤدی امارہ کل واقع ہے، یہ اس مستصحب یا مؤدی امارہ کو نازل منزلہ واقع قرار دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس تنزیل کو ہم کہیں گے یہ تنزیل ہے بے دلالت مطابقی۔ آگے فرماتے ہیں جیسے یہ ہے تو جیسے اس واقعے کی ایک قطع ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو اس دلیل اعتبار نے جیسے مستصحب کو کل واقع قرار دیا، جیسے مؤدی امارہ کو کل واقع قرار دیا، یہی دلیل خود استصحاب اور امارہ کو بھی کل قطع قرار دے گی التزاماً، یعنی دلالت مطابقی لا تنقض الیقین بالشک کی ہوگی اس پر کہ مستصحب کل واقع ہے۔ اگر مستصحب کل واقع ہے تو دلالت التزامی ہوگی کہ پھر یہ استصحاب بھی کل قطع ہے، کل علم ہے۔ اگر مؤدی امارہ کل واقع ہے تو خود امارہ بھی کل قطع ہے، چونکہ ظاہر ہے ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے، پھر اس کی ایک دلالت التزامی ہوتی ہے اس کے ذیل میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ پس اس کا مطلب ہے، پوری توجہ آگا، ایک ہو گیا واقع جو حقیقت میں واقع ہوتا ہے، ایک ہو گیا واقع جو تعبداً اور تنزیلاً کہلائے گا، ایک ہو گئی قطع حقیقی واقعی، اور ایک ہو جائے گی قطع تنزیلی تعبدی، یعنی جس کو اس دلیل نے آ کر اس کا قائم مقام قرار دیا۔ لہٰذا وہاں پر یہ فرماتے ہیں
کہ جب یہی دلیل بے دلالت مطابقین مؤدّا اور مستصحب کو کل واقع قرار دے رہی ہے تو یہاں استصحاب بمنزل طریق الی الواقع کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قائم مقام قطع طریقی کہلائے گا، لیکن اس لحاظ سے کہ یہ دلالت التزامی رکھتی ہے اس بات پر کہ اگر مؤدّا ہمارا کل واقع ہے تو پھر ہمارا بھی کل قطع ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ہمارا یہ استصحاب کل قطع ہوگا تو جیسے قد جزء موضوع واقع ہو سکتا ہے، استصحاب بھی جزء موضوع واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یا استصحاب قائم مقام قطع طریقی بھی ہو سکتا ہے، قائم مقام قطع موضوعی بھی ہو سکتا ہے، اور اجتماع لحاظین بھی نہیں لازم آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من لحاظ واحد یعنی دلالت مطابقی کے لحاظ سے یہ قائم مقام قطع طریقی ہے، اور دلالت التزامی کے حوالے سے یہ قائم مقام قطع موضوعی ہے۔ یہ بات میں نے حاشیہ رسائل میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن فرماتے ہیں کفایہ میں آ کر تکلف، میری یہ توجیہ، میری یہ بات تکلف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فقط تکلف نہیں بلکہ تعسف ہے، اصلاً باطل ہے، اصلاً غلط ہے۔ اچھا، تکلف کیوں ہے؟ فرماتے ہیں تکلف اس لیے ہے کہ یہ جو ہم ملازمہ قائم کر رہے ہیں، ملازمے کا حاکم کون ہے؟ یا ملازمے کا حاکم عقل ہوتا ہے یا ملازمے کا حاکم عرف ہوتا ہے۔ عرف، جیسے عرف کہتے ہیں سخاوت اور حاتم کے درمیان ملازمہ عرفیہ پا جاتا ہے، یہاں پر نہ حاکم عرف ہے نہ حاکم، کوئی عرف یہ نہیں کہتا کہ اگر یہاں پر ایک دلیل کی دلالت مطابقی اس پر ہے کہ یہ مؤدّا کل واقع ہے تو بس عرف حاکم ہو کہ پھر وہ ہمارا بھی خود کل قط ہوگی، ایسا کوئی عرف حکم نہیں کرتا۔ لہذا یہ دلیل جو ہم نے توجیہ پیش کی تھی یہ تکلف محض۔ آگے فرماتے ہیں نہ فقط تکلف بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ توجیہ تعسف اصلاً درست ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس سے دور لازم آتا ہے، الدور محال، تو جہاں لازم باطل ہو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے، وہ بات یہ ہے، یہ بات آقا جان ہم ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ موضوع جب تک نہ ہو حکم آتا نہیں ہے، موضوع قائم مقام علت ہے اور حکم معلول ہوتا ہے، موضوع ہوگا تو حکم ہوگا، جب تک موضوع نہ ہو حکم نہیں آتا۔ لطف لینے آ جان، اس سطر کو علیحدہ لکھیں۔ اگلی سطر، جہاں پر قطع موضوعی ہوتی ہے، جہاں پر قطع جزء موضوع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس آنے والے حکم کے موضوع کی دو جزء ہیں، ایک جز کا نام ہے قطع اور ایک کا نام ہے واقع۔ مثال ہم نے 2 دن پہلے پڑھی تھی کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فتصدق، صدقہ دینا واجب ہے، لیکن اس وجوب صدقہ والے حکم کا موضوع کیا ہے؟ 2 چیزیں، کہ جمعہ واقع میں واجب بھی ہو
اور تمہیں اس کی قاطع بھی ہو۔ پس یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کسی حکم کا موضوع مرکب ہو تو جب تک اس کی ساری جزیں نہیں ہوں گی تب تک وہ حکم نہ ہوگا۔ بڑی مشہور مثال ہم فقہ میں پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر یہی ہوتی ہے اذا بلغ الماء قدر قرن فلم ینجس ہو شے۔ حکم عدم تنجس کا موضوع مرکب ہے دو جزوں سے، نمبر ایک وہ پانی مائیت بھی ہو اور دوسری ہے قریت قر بھی ہو تو اس پر عدم تنجس کا حکم ہوگا۔ بس اگر قر نہ ہو تو بھی حکم نہ ہوگا، اگر وہ ماء نہ ہو تو بھی حکم۔ اب یہ دوسری سطر آگے جانے اس کو علیحدہ لکھ لیں، کیا کہ اگر کوئی کسی حکم کا موضوع مرکب من الاجزاء ہو یا مقید بالقیود ہو تو وہاں ضروری ہے کہ اس کی اجزاء پہلے سے مکمل ہوں تو حکم آئے گا، مقید کی قیود موجود ہوں تو وہاں پر وہ حکم آئے گا۔ اب یہ علیحدہ لکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو خود ہم نے کہا تھا کہ جہاں دلیل امارہ دلالت کرتی ہے بالدلالت المطابقی کہ مودع امارہ کل واقع ہے، دلیل استصحاب دلالت کرتی ہے بے دلالت الواقعی کہ مستصحب کل واقع ہے۔ اور اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ اس کی دلیل دلالت التزامی اس بات پر ہے کہ ہمارا مثل قطع ہو کل قطع یا استصحاب کل قطع۔ یہاں پر اشکال ہے، یہاں پر ایک بڑی غلطی ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس دلیل استصحاب، اس دلیل امارہ کے ذریعے موضوع کی دو جزوں میں سے ایک جز کو تو ثابت کر سکتے ہیں۔ بہت لطف لینا ہے، یعنی یہ جو دلیل ہے جو کہہ رہی ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دلیل کہتی ہے استصحاب کل قطع ہے، یا صدق العادلہ والی دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ خبر سے کا یعنی وہی ظن یہ کل قطع ہے، یا یہ ہوگا یا مودع امارہ یا مستصحب کل واقع ہوگا۔ یہاں پر جو خرابی ہے جس کو تعسف کے ساتھ ملا خن تعبیر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا آسان ترین الفاظ میں اس دور کو واضح کروں۔ ہم مستصحب کو کل واقع کب قرار دیں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جب ہم استصحاب کو کل قطع قرار دیں گے تو، یعنی ہم استصحاب کو نازل منزلہ قطع قرار دیں گے تو مستصحب کو نازل منزلہ واقع قرار دیں گے۔ ہم امارہ کو نازل منزلہ قطع قرار دیں گے تو جا کر مودع امارہ کو نازل منزلہ واقع قرار دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک۔ اچھا، اب اگلی بات، ہم مستصحب کو کل واقع کب قرار دیں گے؟ آپ کا جواب بڑا آسان ہوگا، مستصحب کو کل واقع تب قرار دیں گے جب پہلے استصحاب کو کل قطع قرار دیں گے۔
ظاہر ہے اس کو دیں گے تو ہم اس کو موضوع میں اخذ کریں گے نا، قطع موضوع کیا مقام بنانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستصحب کو کل واقع قرار دینا موقوف ہے استصحاب کو کل قطع قرار دینے پر، اور استصحاب کو کل قطع قرار تب دے سکتے ہیں جب ہم مستصحب کو کل واقع قرار دیں. ھذا دور باطل، کہ امارہ یا استصحاب کو کل قطع واقع قرار دینا موقوف ہے مستصحب یا مؤدہ کو کل واقع قرار دینے پر، اور ادھر مستصحب یا مؤدہ کو کل واقع قرار دینا موقوف ہے خود استصحاب یا امارہ کو کل قطع قرار دینے پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ دور ہے، اس لیے کہ جب ہم امارہ یا استصحاب کو کسی حکم کے موضوع میں لیں گے، لطف لینا ہے میری جان، اور وہ موضوع تھا مرکب، موضوع مرکب تھا، تو آپ اس استصحاب یا امارہ کو ایک چیز میں تو آپ لے سکتے ہیں کہ یہ استصحاب تنزیلاً کل قطع ہے، یا آپ لے سکتے ہیں کہ یہ تنزیلاً یہاں مستصحب کل واقع ہے. لیکن ایک ہی دلیل سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ استصحاب کل قطع اور مستصحب کل واقع. نہ، جب آپ اس کو جزء الموضوع قرار دے رہے ہیں تو اس موضوع کو ایک کو تو آپ بذریعہ دلیل ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جز کے لیے تو کوئی اور دلیل چاہیے. لطف لینے آگا، اگر آپ لا تنقض الیقینا کے ذریعے خود استصحاب کو کل قطع قرار دیں گے تو قطع موضوعی میں قطع تو ایک جز تھی، استصحاب تو ایک جز ہوگا، لیکن جو اس کی دوسری جز تھی وہ ذات الموضوع، اس کو تو آپ پھر کسی اور دلیل سے ثابت کریں گے نا، خود اسی دلیل سے تو وہ ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ ضروری ہے. لہذا اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو توجیہ ہم نے وہاں کی تھی نہ فقط تکلف ہے بل تعسف. بس اس لفظ میں تھوڑی سی باریکی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو موضوع مرکب ہوتا ہے اس کی دو جزیں ہوتی ہیں، آپ ایک جز کو تو بذریعہ استصحاب یا امارہ چلو قائم مقام قطع قرار دے سکتے ہیں یا قائم مقام واقع، لیکن دونوں کو قرار اس لیے کہ اس کا سمجھنا اس پر موقوف ہوگا. جیسے میں نے کہا ہے، آپ لا تنقض الیقینا کے ذریعے یا یہ کہیں کہ یہ استصحاب کل قطع ہے تنزیلاً، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن جو دوسری جو ذات الموضوع ہے اس کو تو پھر کوئی اور دلیل ثابت کرے گی تو اس پر آ کر یہ حکم آئے گا. ٹھیک ہے جی. یا اگر آپ لا تنقض الیقین بشک کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ المستصحب کل واقع تنزیلاً، پس اگر مستصحب کل واقع تنزیلاً ہے تو پھر اس استصحاب کے لیے آپ کو پھر کوئی اور دلیل چاہیے ہوگا، یا اس کے استصحاب کرنے کے لیے اس قطع کے لیے کوئی اور دلیل درکار ہوگی. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر موضوع کی دو جزیں ہیں تو ایک جز کو تو آپ استصحاب یا امارہ سے چلو تنزیلاً قرار دے سکتے ہیں، لیکن دوسری جز کے لیے ایک علیحدہ دلیل درکار ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور جس ملازمہ کی بات کی ہے وہ ملازمہ عرفی بھی نہیں، عقلی بھی نہیں، بلکہ الٹا اس ملازمہ سے یہ دور لازم آتا ہے کہ ہم استصحاب کو کل قطع اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مستصحب کو کل واقع قرار دیں، اور مستصحب کو کل واقع تب قرار دے سکتے ہیں کہ ہم استصحاب کو کل قطع قرار دیں. ھذا دور باطل. عبارت میں باریکیاں بہت ہیں، بہرحال جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے انشاءاللہ.
وما ذکرنا فی الحاشیہ، یہ میں نے گزارش کر دیا جو میرا مقدمہ تھا کہ شیخ انصاری کا نظریہ یہ تھا کہ یہ استصحاب قطع موضوع طریقی کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ انصاری کی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے وہاں پر ایک بات کی تھی۔ آج اس بات کو دہرانے کہ میں نے جو وہاں بات کی تھی وہ میری بات تکلف یا تعصب سے خالی نہیں ہے، گویا آج اپنی ہی کی ہوئی بات توجیہ کو رد کر رہے ہیں۔ وما ذکرنا فی الحاشیہ، حاشیہ رسائل درر الفوائد غالباً اس کا نام ہے، جو اس میں نے کہا تھا کون سی کہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل، کہ تنزیل میں اگر ایک ہی لحاظ واحد کافی ہے، فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلۃ القطع والواقع، کہ استصحاب یا ہمارا کو بمنزل قطع کے نازل قرار دینے میں ایک ہی لحاظ کافی ہے، یعنی کیا ہو طریقہ یا موضوعیت کہو تو بھی کافی ہے۔ وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا، وہ یہ تھا ان دلیل الاعتبار، دلیل اعتبار سے مراد کیا ہے، یعنی دلیل اعتبار استصحاب، کہ جس نے استصحاب کو حجت قرار دیا، معتبر قرار دیا۔ مثلا دلیل اعتبار لا تنقض الیقین بالشک، یا دلیل ہمارا مثلا صدق العادلہ، ذرا غور کرنا، یہ دلیل اعتبار انما یوجب تنزیل المستصحب والمعدی منزلۃ الواقع۔ لا تنقض الیقین بشک یہ کہتا ہے کہ یہ مستصحب مثل واقع کے ہے، یا صدق العادلہ یہ دلیل حجیت ہمارا یہ کہتی ہے کہ معدی بمنزل واقع کے ہے۔ خوب یہ ہو گیا اس میں۔ وَإِنَّمَا كَانَ تَعْوِيلُ الْقَطْعِ فِي مَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْمَوْضُوعِ، لیکن اب قطع کو نازل قرار دینا کہاں کہ جہاں قطع موضوعی ہوتی ہے، ہمیشہ قطع طریقی تو نہیں ہوتی۔ اگر ہم کہیں کہ یہ دلیل اعتبار موجب بنتی ہے کہ مستصحب اور معدی کل واقع ہے تو یہ ہو جائے گا قطع طریقی کے قائم مقام۔ لیکن کانت تنزیل القطع فی ما لہو دخل فی الموضوع، لیکن جہاں کا دخیل فی الموضوع ہوتی ہے، توجہ فرمائی نا جی، کہ جہاں دخیل فی الموضوع، اور جس کو ہم نے نام دیا ہے قطع موضوعی کا، فی ما لہو دخل فی الموضوع بالملازمت بین تنزیلہما، جہاں ہم نے یہ کہا کہ مستصحب اور معدی کو نازل قرار دینا، وتنزیل القطع بالواقع، اور قطع بالواقع کے نازل قرار دینا، یہ تنزیلاً و تعبداً، یعنی مراد کیا ہے، مستصحب اور معدی کو نازل منزلہ واقع اور نازل منزلہ قطع قرار دینا، تنزیلاً و تعبداً منزلۃ القطع بالواقع حقیقتاً۔ یہ کہنا، ذرا غور کرنا کہ جناب ایک واقع حقیقی ہوتا ہے اور ایک واقع تعبدی ہوتا ہے، یعنی معدی واقع تعبدی کہلائے گا، مستصحب واقع تعبدی یا تنزیلی کہلائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک قطع ہو گئی قطع واقعی اور ایک قطع ہو جائے گی قطع تنزیلی، یعنی استصحاب یا ہمارا یہ قطع تنزیلی ہوں گی۔ ہم نے جو کہا ہے، ذرا غور کرنا، کہ یہ مستصحب اور معدی بمنزل واقع کے ہیں حقیقتاً، یا استصحاب و ہمارا بمنزل قطع کے ہیں تنزیلاً و تعبداً، یہ جو ہم نے کہا تھا، جس کی بنیاد پر کہا تھا کہ لہٰذا استصحاب اور ہمارا قائم مقام قطع موضوعی بھی ہو سکتی ہے، جیسے خود قطع موضوعی ہوتی ہے، ہمارا استصحاب بھی اس کا مقام بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ لا یخلو من تکلف، اس لیے کہ ملازمہ کے لیے حاکم چاہیے،
حاکم بالملازمہ یا عقل ہوتا ہے یا عرف، یہاں دونوں نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بل تعصف، بلکہ سچ تو یہ تکلف بھی نہیں بلکہ اصلاً یہ نظریہ درست ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے میں نے جو خارج بیان کیا، اگر آپ اس کو تفصیل سے لکھ کے 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ سارا پیرا آپ کا اس انداز میں حل ہوئے گا، چونکہ یہاں کی کتاب کی عبارت بہت دقیق ہے۔ فَإِنَّهُ، اب یہاں سے تعصف، کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری دلیل درست نہیں تھی جو ہم نے ملازمہ والی بات کی تھی۔ اب درمیان میں نے مطابقی گزارش بھی کی تھی، التزام بھی کی، وہ ساری باتیں اسی اوپر والے پیرے میں آپ نے فٹ کرنی۔ تعصف اس لیے ہے کہ لا یکاد یصح تنویل جزء الموضوع او قیدہ، کہ اگر کوئی موضوع مرکب ہو تو اس کی جز، اگر کوئی مقید ہو ذات تو اس کی قید۔ اب کسی موضوع کی جز و قید کو نازل قرار دینا بمنزل دیگر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ بما ہوا کذالک، یعنی اس لحاظ سے کہ وہ جز یا قید ہے، بلحاظ اثر ہی، اور جز یا قید ہونے کے لحاظ سے وہ اثر رکھتی ہے، تو فرماتے ہیں یہ تنزیل صحیح نہیں، الا فیما، مگر اس وقت کہ جب اس کی دوسری جز اگر مرکب ہے، او ذات ہو، یا اگر وہ قید ہے تو اس کی ذات محرزن، وہ محرز ہو، وہ کنفرم ہو، بالوجدان، یا احراز وجدانی ہو، او تنزیل ہی فی ارض ہی، یا وہ ہو اس کے ساتھ قائم مقام ہو اس کے ارض میں، نہ کہ اس کے طول میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کیا مطلب؟ بھائی جو بھی مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب فرماتے ہیں جو بھی مرکب ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ مثلا پہلی ہو گئی اس کا مرکب، اس کو کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں تکوینی ہوں، وجدانی، یہ جز بھی موجود ہے، یہ جز بھی، ہم نے دیکھا کہ پانی بھی ہے اور مقدار قر بھی ہے، وجداناً تکویناً مائیت بھی ہے، قریت بھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس پر حکم آ جائے گا عدم تنجس کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ہے کہ دونوں تعبدی ہوں، ہم نے ایک کو بھی تعبداً یعنی بالاستصحاب یا بالمرہ، جو بھی کیا، دونوں تعبدی ہیں، لیکن ہیں بالعرض، یعنی بیک وقت دونوں ہیں، طول میں نہیں ہیں کہ یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا، ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں ایک تیسری بھی ہوتی ہے کہ ایک تکوینی ہو اور ایک تعبدی ہو۔ چوتھی جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، دونوں تعبدی ہوں، اس جز کو بھی تعبداً، یہ بھی تنزیلی ہے، یہ بھی تنزیلی ہے، اور ہیں طولاً، طولاً کیا، یعنی جب اس کا ہم نے احراز کیا تعبداً تو اس پر موقوف ہوا پھر دوسرا احراز، وہ درست نہیں، آگے جیسے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ خوب، فلا یقاد یکون دلیل امارہ والاستثاء او الامار، پس دلیل امارہ جیسے دکلا دلا، یا دلیل استصحاب جیسے لا تنقض الیقین بشک، لا یکون دلیل امارہ والاستثاء دلیلاً، وہ اس بات پر دلیل نہیں ہے، کیا، علی تنزیل جزء الموضوع، کہ وہ موضوع کی ایک جز کی بھی تنزیل کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی کیا، دلیل امارہ موضوع کی 2 جزیں ہیں، ایک جز کو تو وہ قائم مقام دلیل امارہ بنا سکتی ہے لیکن دوسری جز کی قائم مقام نہیں بنا سکتی۔ خوب، وَمَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى تَنزِيلِ جُزْءِهِ الْآخَرِ، وَمَا نہ ہوگی، ہاں، یہ دلیل امارہ اور استصحاب لا یکون دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع، وہ موضوع کی 2 جزوں میں سے
ایک جز کا قائم مقام یا مستصحب یا استصحاب یا مؤدّا یا امارہ نہیں بنا سکتی ما لم یکن ہونا کا، جب تک وہاں پر کوئی اور دلیل نہ ہو کہ جو اس دوسری جز کو قائم، یعنی ایک جز تنزیل کرے گی کہ یہ کل قط ہے اور دوسری جز اس کو تنزیل کرے گی کہ یہ کل واقع ہے۔ کہاں پر؟ فی لم یکن محرزن حقیقتاً، اگر وہ حقیقت میں دونوں جزیں پہلے سے محرز نہ ہوں تو پس ایک دلیل ایک جز کی تنزیل کرے گی، دوسری کی۔ وفی ما لم یکن دلیل علی تنزیلہما، اور وفی ما لم یکن دلیل علی تنزیلہما بالمطابقہ، اور اگر ان دونوں کی، یعنی وہ پہلی جز اور دوسری جز، مرکب کی دو جزیں ہیں نا، اگر اکٹھی ان دونوں جزوں پر کوئی دلیل بالمطابقی، دلالت مطابقی کے ذریعے دونوں جزوں پر کوئی دلیل دلالت نہ کر رہی ہو، کما فی ما نحن فی، جیسا کہ ہمارے محل باس میں بھی دلیل استصحاب یا دلیل امارہ بالدلالت المطابقی دونوں پر دلالت نہیں کر رہی، بس لم یکن دلیل الامارۃ دلیلا علیہ اصلاً، تو پس یہ دلیل امارہ اصلاً اس دوسری جز پر دلیل نہ ہوگی، وہ فقط ایک پر ہوگی، دوسری پر نہ ہوگی۔ ٹھیک۔ فَإِنَّ دَلَالَتَهُ، چونکہ جو دلیل اعتبار ہے، لا تنقض الیقین ہو یا صد قراد، یہ دلیل اعتبار ہے، فَإِنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى تَنزِيلِ الْمُؤَدّى، اس دلیل اعتبار کی دلالت کرنا کہ یہ مؤدّا کل واقع ہے، یہ مستصحب کل واقع ہے، تتوقف ہو، یہ موقوف ہے، یعنی دلیل اعتبار استصحاب یا دلیل اعتبار مستصحب کا مؤدّا یا مستصحب کو نازل منزلہ واقع قرار دینا، اس پر دلالت کرنا موقوف ہے، کس بات پر؟ علی دلالت ہی، کہ پہلے یہ دلیل اعتبار دلالت کرے علی تنزیل القطع بالملازمہ، کس پر؟ کہ یہ امارہ یا استصحاب بمنزل قطع کے ہے، یعنی پہلے اس پر دلالت کرے گی تو جا کر وہ مؤدّا کو کل واقع قرار دے گی۔ ولا دلالت لہ کذالک، اور یہ دلیل اعتبار استصحاب یا امارہ کو کل قطعی قرار دینے پر، یعنی اس کو مثل قطع قرار دینا، اس تنزیل پر دلالت نہیں کرتی الا بعد دلالتہ علی تنزیل المدعی، مگر یہ کہ پہلے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مؤدّا کل واقع ہے۔ عبارت بہت دقیق ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ 2 سطروں میں لکھنے آسان ہے، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ دلیل استصحاب و امارہ کا مؤدّا کو کل واقع قرار دینا یا مستصحب کو، وہ موقوف ہے کہ پہلے خود اس پر دلالت کرے کہ یہ استصحاب یا امارہ کل قطع ہے، اور اس دلیل اعتبار کا استصحاب یا امارہ کو کل قطع قرار دینا وہ موقوف ہے اس پر کہ پہلے وہ مؤدّا یا مستصحب کو کل واقع قرار دے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُلَازِمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ تَنزِيلِ الْقَطْعِ بِهِ مَنْزِلَةَ الْقَطْعِ بِالْمَوْضُوعِ الْحَقِيقِ وَبَيْنَ تَنزِيلِ الْمُؤَدّى مَنْزِلَةَ الْواقِعِ، ملازمت اس میں ہے کہ جناب قطع بالمؤدّى، اس کو نازل قرار دینا قطع بالموضوع حقیقی کے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک ہے کہ یا اور آسان کر دوں، ملازمہ کس میں ہے کہ استصحاب یا امارہ کو نازل منزلہ قرار دینا قطع کے، اور
اسی طرح مودع امارہ کو نازل منزلہ قرار دینا واقع کے، اس میں ملازمہ ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مودع کو نازل منزلہ واقع قرار دینا موقوف ہے اس پر کہ پہلے ہم خود امارہ کو کل قط قرار دیں، اور امارہ کو کل کا تب قرار دے سکتے ہیں کہ ہم مودع امارہ کو کل واقع قرار دیں۔ فرماتے ہیں فَتَعَمَّلْ جَيِّدًا فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ دِقَّةٍ، چونکہ اس سے دور لازم آتا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں لا يذهب لك ان هذا لو تم، یہ جو توجیہ ہے جس کو آج میں نے خود ہی غلط قرار دیا ہے، اگر ہم اس کو غلط قرار نہ دیں اور اس کو صحیح مان لیں تو بھی پھر میں شیخ انصاری کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب استصحاب اور امارہ فقط قطع موضوعی طریقی کے قائم مقام بن سکتے ہیں، لا اختصاص لہ بما اذا کان القطع موخوذا علی نحو القاج، پھر ہم کہیں گے کہ مطلقاً یہ قطع موضوعی کے قائم مقام بن سکتے ہیں، چاہے وہ تمام الموضوع ہو، چاہے جزء الموضوع ہو، چاہے وہ قطع موضوع طریقی ہو، چاہے قطع موضوع وصفی ہو۔ عبارت بہت دقیق ہے جو میں نے پہلے خلاصہ بیان کیا، اگر آپ اس کو لکھنے کے بعد 2-3 دفعہ مباحثے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔